میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو جب یہ پتا ہے کہ جب میں وہاں جا کے یہ چیز حاصل کروں گا تو حاصل کرنے کے بعد بھی میرے پاس نہیں رہے گی، تو اس سے کیا پیدا ہوگا؟ دماغی تناؤ۔ تو کافر کے پاس چونکہ کوئی حقیقی مقصد نہیں ہے، یہ جو مقصد ہے نا عزت شہرت یہ سب ختم ہو جاتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ ختم ہو جاتے ہیں، لہذا یہ ایسا مقصد نہیں ہے جس کو واقعتاً مقصود بنایا جائے، مطلوب بنایا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مقصد صرف اسلام نے بتایا ہے کہ دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد عزت شہرت دولت ہے ہی نہیں۔ آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جنت کا حصول، اللہ کی رضا۔ لہذا دولت حاصل کرنے کی کوشش کی، نہیں ملی تو صبر کا ثواب ملے گا اور اللہ کی رضا ملے گی۔ مزے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ صحت حاصل کرنے کی کوشش کی، پھر بھی نہیں ملی تو بھی کامیاب۔ ایوب علیہ السلام کی تو ساری زندگی بیماری میں گزر گئی نا، یہی چیز ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنی، اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کے صبر کو قرآن میں بیان کیا، فرمایا نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا ایوب، حالانکہ ان کی ساری زندگی دنیاوی اعتبار سے ناکامی میں گزری ہے۔ ایسی خطرناک موذی بیماری ایوب علیہ السلام کو لگی، پوری جوانی اس بیماری میں گزر گئی، مگر پھر بھی کیا ہوئے؟ ناکام ہوئے، کامیاب ہوئے؟ کامیاب ہوئے۔ میرے ایک استاذ تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ بھی تھے۔ بیمار ہو گئے جوانی میں ہی، بچے بھی تھے ان کے چھوٹے چھوٹے، الرجی تھی ان کو، نزلہ کھانسی بہت زیادہ بڑھ گئی، اتنی لمبی بیماری چلی، اور اس تکلیف میں ہم جب بھی ان کی عیادت کرنے جاتے تھے تو ان کو اپنی بیماری کا زیادہ غم نہیں تھا، اس بات کا تھا کہ پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی اگر میں مر گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو یہ کتنی اچھی سوچ ہے۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر میں ابھی صحت مند ہو بھی گیا تو کل دوبارہ لیٹوں گا بستر پہ، ہمیشہ تھوڑی چلتا پھرتا رہوں گا۔ بھائی اگر میں ابھی بستر پہ لیٹ گیا ہوں اور اب اگر مجھے شفا مل بھی گئی تو کب تک کے لیے ملے گی؟ 10 سال 15 سال 20 سال، بالآخر دوبارہ لیٹنا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ ابا جا رہے ہیں، ابا آئی سی یو روم میں، لوگوں کی کالز آتی ہے نا، مفتی صاحب دعا کریں ابا آئی سی یو روم میں ہے، ابا کو آپریشن ہے، ڈاکٹر ہوش میں نہیں آ رہے ابا۔ یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا، سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی۔ ابا کو ریڑھ کی ہڈی کا کینسر ہو گیا ہے، ابا کو کے گردے خراب ہو گئے ہیں، ابا کو جو ہے نا ہرنیا ہو گیا ہے۔ جب دوسروں کے اباؤں کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں اور آپ کے ساتھ نہیں ہوگا؟ ہم بھی تو ابا ہیں، اگر نہیں ہیں تو بن جائیں گے کل۔ ایسا نہ ہو اس چکر میں ابا ہی نہ بنے آپ کہ یار اباؤں کے ساتھ ہوتے میں باپ بنتا ہی نہیں، تو چچا کے ساتھ ہو جائے گا۔ آپ چچا ہو گئے کسی کے، ماموں ہو گئے کسی کے، ابا ہو گئے تو ذرا عزت کے ساتھ علاج ہو جائے گا، بچے عزت کے ساتھ کر لیں گے علاج۔ لیکن لیٹنا ہے کہ نہیں ہے تھوڑے دنوں میں جا کے؟ کب تک چلتے پھرتے رہو گے، ناچتے بھاگتے رہو گے؟ بالآخر جنا ہسپتال میں، سول ہسپتال میں کبھی نہ کبھی جا کے لیٹنا ہے۔ ایک ہی صورت ہے، نہ لیٹنے والی کو ٹرک مار کے چلا جائے، آپ کو آن دا اسپاٹ مر جائیں، وہ اور خطرناک ہے۔ لیٹا ہوا آدمی کم از کم توبہ تو کر لیتا ہے تھوڑا سا، اب پتہ نہیں اللہ نے کرے کوئی فلم دیکھ کے نکل رہے تھے اور ٹرک مارتا ہوا چلا گیا تو اور خطرناک موت ہے۔ اور آج کل یہ خطرناک موتیں زیادہ ہو رہی ہیں، بیٹھے بیٹھے بندہ گر جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو اب اللہ والوں کی آپ حالت دیکھیں، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، بیماری کا اتنا غم نہیں ہے۔ غم کس بات کا ہے؟ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، کہہ رہے دعا کرو اللہ مغفرت کر دے، کیونکہ دیکھو اصل مقصد ہے اللہ کی رضا۔ ان کی دل میں نیت تھی اگر وہ حاصل ہو جائے تو ابھی مر جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، بچ جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بچے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو ایسا آدمی خودکشی کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ایسا آدمی ڈپریشن کا مریض بنے گا؟ کبھی بھی نہیں بنے گا۔ اس کو پتا ہے کہ اس غم میں اور تکلیف میں میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ بعض بزرگوں پر یہ اس کیفیت کا اتنا غلبہ ہوا ہے
تکلیف میں گناہ معاف ہوتے ہیں نا, تو ان ایسا غلبہ ہوا ہے کہ تکلیف پہنچتی تھی تو وہ مسکرا دیتے تھے, ایسا غلبہ بھی ہوا ہے.